والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے بیانات میں ہم نے حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی اور پھر حج کی ادائیگی اور پھر واپس مدینہ منورہ تک آپ کی تشریف آوری، یہ ہمارا عنوان چل رہا ہے۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم مزدلفہ کی صبح تک پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو میدان عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے مزدلفہ کی جانب سفر فرمایا۔ اونٹنی پہ آپ سوار ہیں اور پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو راستے میں مختلف لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات بھی پوچھے، جن کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عنایت فرمایا۔ اور پھر وہاں پہنچ کر آپ نے پہلے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور اس رات پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے میدان میں آرام فرمایا۔ حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ نماز تہجد بھی ادا فرماتے تھے، لیکن اس رات آپ نے وہاں اور کوئی نوافل ادا نہیں فرمائے، اسٹیٹ وے عشاء پڑھی، کھانا تناول فرمایا اور آپ آرام فرما ہوئے۔ اور فجر کے وقت پھر آپ صبح کے وقت آپ بیدار ہوئے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس میدان میں ادا کی، اور پھر مشعر الحرام جو پہاڑ تھا اس کے قریب کھڑے ہو کر میرے آقا دیر تک دعائیں فرماتے رہے۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو پھر وہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا مینا کی جانب۔ اور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت جابر کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد سرکار مینا میں پہنچے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام جو پہلا بڑا جمرہ ہے، بڑا شیطان جسے ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے اسے جا کر آپ نے کنکریاں ماری۔ یہ مینا میں سب سے پہلا عمل تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج بھی حجاج اسی کے مطابق جب پہلے دن 10 تاریخ کو پہنچتے ہیں تو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے، اور وہ طلوع آفتاب کے بعد تھی تو طلوع آفتاب کے بعد مارتے ہیں۔ باقی دنوں کے اندر 11، 12 اور 13 کو اگر کنکریاں مارنی ہیں تو وہ زوال کے بعد مارنی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے زوال کے بعد ان کو کنکریاں ماری۔ تو یہ پہلا عمل تھا سرکار کا یہاں آنے کے بعد۔
تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث پاک لوبیا کے دانے کے برابر کنکریاں تھیں، اور حضور کریم علیہ السلام نے ہر کنکری پر تکبیر کہی، اللہ اکبر، ہر کنکری پر تکبیر آپ نے فرمائی۔ اور جب پہلی تکبیر فرمائی تو اس کے بعد سے پھر جو تلبیہ تھا وہ بند ہو گیا، وہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں چل رہی تھی وہ اس موقع پر وہ بند ہوئی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، سنن کبریٰ کی روایت ہے، حضور سواری پر تھے اور بار بار لوگوں کو فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، خذو عنی مناسککم، مجھ سے آج سیکھ لو، شاید اس کے بعد دوبارہ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ آج سیکھ لو دین، آج حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ بار بار آپ نے لوگوں کو مختلف مواقع پر یہ جملے ارشاد فرمائے، لوگوں سیکھ لو آج مجھ سے، کیونکہ آپ کا آخری حج تھا اور آپ کو اس بات کی اطلاع تھی کہ اس کے بعد میرا وصال ہو جائے گا۔ اپنی امت کو مسائل ساتھ ساتھ، لوگ راستے میں منا، مزدلفہ، عرفات کے راستوں میں آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح کیا کیا جائے، اگر یہ کام ایسے ہو جائے تو کیسے کرنا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ان کے جوابات جو تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضرت اسامہ اور حضرت بلال یہ دونوں خادم تھے ساتھ ساتھ، ایک نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور بلال نے نیزے کے اوپر کپڑا ڈال کر حضور پہ چھتری بنائی ہوئی ہے، سائبان بنایا ہوا، دھوپ تھی تو یہ حضور کے ساتھ ساتھ اس طرح لکڑی پر کپڑا اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بلال اور اسامہ یہ دونوں حضور کے غلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ سرکار کو دھوپ نہ لگے۔ کیا خوش قسمت اور خوش بخت یہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے مدینے والے کی خدمت کا شرف عطا کی۔ اللہ خدا کی رحمتیں برس رہی تھی، اور پھر یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک حج تھا۔ پھر میرے آقا آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قربانیاں فرمائیں، اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ 100 اونٹ قربان کیے سرکار نے، 100 اونٹ، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا، آپ نے ذبح کیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر 63 سال سرکار کی حیات ظاہری ہے۔ علماء محدثین کہتے ہیں حیات ظاہری کے 63 سالوں کے مطابق اپنے ہاتھوں سے 63 قربانیاں خود سرکار نے فرمائی، اور باقیوں کے لیے آپ نے ڈیوٹی لگائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اور کیا عجیب معاملہ تھا، صحابہ کہتے ہیں آج ایک بکرا ذبح کرنا ہو 4 بندے پکڑتے ہیں، ایک بیل کو ذبح کرنا ہو اسے رسے باندھ کے اس کے ٹانگیں باندھی جاتی ہیں، پھر اسے گرایا جاتا ہے، پھر اسے ذبح کر، کئی بندے پکڑتے ہیں ایک جانور کو۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کسی ایک اونٹ کو بھی نہ باندھنا پڑا نہ گرانا پڑا، ہم نے دیکھا اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں مصطفیٰ کے سامنے بچھا رہے تھے۔ وہ کہتا تھا مینو پہلے ذبح کرو، وہ کہتے ہیں مینو پہلے ذبح کرو۔ اونٹ خود حیوان ہے نا، اسے کیا پتا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے نافرمان انسان اور نافرمان جن، نافرمان انسان اور نافرمان جن، فرمایا ان دو کے علاوہ کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اونٹ گردنیں اس طرح بچھاتے آ گیا کر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، ان کو نہر فرمایا، اور باقیوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے حکم فرمایا کہ تم میری طرف سے باقی قربانیاں تم نے کرنی، پھر انہوں نے کی، اور امہات المومنین کی طرف سے ایک ایک گائے ذبح کی، اپنی امہات کی طرف سے، امہات المومنین کی طرح ازواج کی طرف سے ایک ایک گائے ذبح کی سرور عالم۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ قربانیوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لو اور شوربے والا سالن پکا کے لے کر آؤ۔
وہ تھوڑا تھوڑا گوشت سب میں سے لیا، پھر اس کو پکایا اور پکانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ آپ کا کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا عمل تھا قربانی، اور آج بھی حجاج اسی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک حلق فرمایا۔ حلق اور قصر دو چیزیں ہیں۔ حلق کہتے ہیں اس طرح سے پورے سر کے بالوں کو مونڈنا، قصر کہتے ہیں ہاف کر دینا، جتنے پہلے ہو ہاف کتروا دینا، ہاف باقی رکھنا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حلق فرمایا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں کی بخشش فرما، اے اللہ حلق کروانے والوں کی بخشش فرما، اے اللہ حلق کروانے والوں کی بخشش فرما۔ 3 مرتبہ ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ اس لیے حلق کروانا یہ افضل، حج کا موقع ہو یا عمرے کا موقع ہو، سر کے بال، پورے سر کے بال اس طرح سے منڈوانا یہ افضل ہے، زیادہ اجر ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعائیں اس شخص کے لیے ہیں بخشش اور مغفرت کی جو سرکار کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ آپ صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی شریف، جو بھی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، جہاں جہاں بھی حدیث کی کتابوں میں چیپٹر آف حج موجود ہیں، اس میں آپ دیکھیں حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت معمر نے حضور کے بال مونڈے ہیں اس طرح سے، حضور تشریف فرما تھے، آپ نے ان سے مسکرا کے مزہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا معمر تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے، دیکھنا تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنا سر تیرے سامنے پیش کر دیا، تیرے حوالے کر دیا ہے۔ تو وہ مسکرا کر انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ نے آج مصطفیٰ کی خدمت کی سعادت مجھے عطا کی۔ یہاں کے بعد حضور نے ساری زندگی 63 سالہ حیات مبارکہ کے اندر سرکار نے ہمیشہ بال رکھے ہیں، کبھی آپ نے ٹینڈ نہیں فرمائی، بال کٹوائے نہیں، ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں سرکار نے، سوائے 2 ہی موقع ہیں، یا حج اور یا عمرے کا موقع جب حضور نے بال کٹوائے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری زندگی سرکار نے بال رکھے ہیں، زلفیں رکھی ہیں۔ اور میں نے 3 طرح کی زلفیں آپ کی ہمیشہ رہی جو روایات سے ملتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ یہ کانوں کی نصف کانوں کی لو کے برابر، یہ آدھے کان کی لو کے برابر سیدھا ایسے کٹ ڈال کے جو زلفیں رکھی جاتی ہیں، یا دوسرا کانوں کی لو کے برابر، اور تیسرا اتنی بڑی زلفیں ہوتی تھیں کہ یہ کندھوں اور شولڈر کے بوسے لیا کرتی تھی۔ یہ سید عالم، اس سے نیچے بال حضور نے نہیں رکھے اور نہ رکھنے چاہیے۔ لمبیاں لمبیاں لٹاں زیادہ سے زیادہ بڑی ہوں، اگر زلفیں تو اتنی ہوں کہ آپ کے شولڈر کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ زلفیں تھیں، حضور کریم علیہ السلام نے حضرت معمر کہتے ہیں حضور نے، میں نے بال آپ کے کاٹے، یہ ادھر رائٹ سائڈ کے جتنے بال تھے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ کو بلاؤ۔ ابو طلحہ آئے، یہ سارے بال حضور نے ان کو عطا کیے، فرمایا جاؤ یہ میرے صحابہ میں تقسیم کرو۔ یہ حج کے موقع پر ہوا، اور آخری حج کے موقع پر ہوا۔ یہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابن داؤد، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ادھر کے بال لوگوں میں ایک طرف تقسیم کروائے اور ایک طرف کے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے۔ اور شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی عظیم سیرت پر کتاب ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بالکل شفا شریف کی طرز پہ یہ کتاب لکھی گئی عربی زبان میں۔ اس کا ترجمہ گزشتہ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے 2 جلدوں میں اردو میں شائع کیا ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی انہوں نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی تاکہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، تبرکات ہیں، ان کی برکتیں قائم رہیں امت کے اندر۔ اور آج بھی امت کے اندر لوگوں کے پاس، اور وہ خاندان کو آج بھی موجود ہے، حضرت ابو طلحہ کا خاندان جن کے لوگوں کے پاس آج بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک موجود ہیں، اور وہ ہر سال امارات کے اندر اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر کے بال تقسیم کروائے، ادھر کے بال ان کو عطا کیا۔ ابو طلحہ کو عطا کرنے کا
میں حکمت یہ تھی کہ انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحت بنانے کا شرف حاصل ہوا. کہا ان پہ یہ کرم نوازی اس لیے ہوئی. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں یہ بھی ہے کہ حضور نے ناخن بھی اپنے تقسیم کروائے. جو ناخن کاٹے نا وہ ناخن بھی دیے. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کریم علیہ السلام کے ناخن تھے، انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. بال بھی تھے سرکار کے، ناخن بھی تھے. اور ان کی وصیت پڑھیں تو ان کی یہ وصیت ملتی ہے. انہوں نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تے بال میرے ہونٹاں دے اندر رکھ دینا تے ناخن میری اکھاں تے سجا کے مینوں قبر دے وچ دفن کر. کئی لوگوں کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات تھے. حضرت انس کے پاس بھی بال تھا، ان کی بھی یہی وصیت تھی. ان کی وصیت بھی یہی تھی کہ میرے ہونٹوں کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا. کسی کو جبہ عطا کیا انہوں نے وصیت کی، کسی کو عصا عطا کیا، لاٹھی عطا کی انہوں نے وصیت کی، کسی کو ہار گلے میں پہنایا بچی کو انہوں نے وصیت کی. ایک بچی ہیں، ایک صحابیہ ہیں، چھوٹی سی بچی تھی، وہ کہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ان کو پہنایا گلے. بچی تھی نا جیسے بچیاں پہنتی ہیں، تو ہار پہنایا حضور نے ان کو. تو وہ ساری زندگی گلے میں رہا. جوان ہو گئی، بوڑھی ہو گئی. جب فوت ہونے کا وقت آیا انہوں نے وصیت کی. انہوں نے کہا سنو گھر والوں، میں فوت ہو جاؤں، یہ ہار نہ اتارنا، میرے گلے سے ہار نہ اتارنا. یہ ہار مجھے مدینے والے نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا، میں چاہتی ہوں قبر میں بھی میرے ساتھ جائے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال تھے، میں نے چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. مدینے کے لوگ میرے گھر میں بیماروں کے لیے پانی دے کے بھیجتے، میں وہ چاندی والی ڈبیا پانی میں گھول دیتی ہوں، جو بھی بیمار پی لے اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے. یہ میں آج 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ام المومنین کی بات کر رہا. یہ صحابہ کے عقیدے آپ کو بتا رہا، یہ صحابہ کے معمولات آپ کو بتا رہا. لوگ آج تبرکات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور بعض جو شدت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو شرک و بدعت سے فوراً تعبیر کر دیتے ہیں. خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کا جوبہ تھا، انہوں نے آخری ٹائم وصیت کی. ایک کتاب ہے ہماری اس پر، صحابہ کی وصیتیں، کہ ہر صحابی رسول نے اپنے فوت ہونے وقت جو وصیتیں کی وہ ہمارے استاد العلماء مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع کی ساری. ام المومنین فرماتی میرے پاس جوبہ تھا سرکار کا، اور میں نے آخری ٹائم انہوں نے وصیت، میں فوت ہو جاؤں نا میرے کفن میں اس طرح رکھ کر دفن کرنا کہ میرے جسم سے مس ہوتا رہے. میں امید کرتی ہوں اللہ مصطفیٰ کے جبے کی برکت سے نجات عطا کرے. ایک صحابی کو لاٹھی عصا عطا کیا حضور نے، وہ ہاتھ میں رکھتے تھے. عرب کا معمول تھا لاٹھی ہاتھ میں پکڑنا، کلچر تھا ان کا. انہوں نے فوت ہوتے وقت وصیت، مینوں سرکار نے عطا کیتا سی میرے کفن وچ رکھ کے مینوں دفن کرنا. اللہ اکبر. صحابہ کرام ان چیزوں کا بڑا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، نسبتوں کا خیال کرتے تھے. اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ نے بال اتروائے، پھر سیدہ ام المومنین فرماتی حضور نے احرام اتارا، پھر عام لباس آپ نے پہنا. کہا جب حضور کریم علیہ السلام نے لباس پہنا، فرمایا میں نے اس وقت حضور کے جسم کو خوشبو لگائی. جس دن چلے تھے، جس دن احرام باندھا تھا، اس دن بھی ام المومنین نے خوشبو لگائی تھی سرکار کے جسم پاک کو، اور حضور کے آپ کے جو مبارک آپ کا احرام تھا. اور جس دن آپ احرام کی حالت سے باہر ہوئے اس دن بھی حضور کے جسم کو خوشبو لگائی. اور ہمیشہ نا فخر سے بتایا کرتی تھی لوگوں، اے وہ ہاتھ نے جن ہاتھوں نے آخری حج کے موقع پہ مصطفیٰ کے جسم کو خوشبو لگانے کی سعادت حاصل کی. اللہ اکبر. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے روانہ ہوئے. امت کا جلیل القدر محدث امام ابن حجر العسقلانی صاحب فتح الباری، انہوں نے بخاری کی ان روایتوں کی شرح کے اندر لکھا یہ بات، فرمایا وہ سواری پر بیٹھ کر حضور کریم علیہ السلام نے اس دن آپ نے طواف زیارت فرمایا. نبی پاک علیہ السلام سواری پر تھے اس دن، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے صفا مروہ کی صحیح جو فرمائی وہ بھی آپ نے سواری پر فرمائی.
اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ سواری اتنی سمجھدار تھی کہ جب تک رسول اللہ علیہ السلام اس پر سوار رہتے تھے وہ بول و براز نہیں کرتی تھی، پیشاب نہیں کیا کرتی تھی۔ حضور پہ بیٹھے ہیں، سواری نے کبھی پیشاب نہیں کیا، کبھی گوبر لید نہیں کی، جانور ہے نا کہیں بھی کر دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر موجود ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ان روایتوں کو نقل فرمایا، وہ سواری بول و براز نہیں کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام پھر تشریف لے کر گئے آپ طواف زیارت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت فرمایا، پھر مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، پھر حضور چشمہ زمزم پہ تشریف لائے، اور چشمہ زمزم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا خاندان اس خدمت میں معمور تھا کہ حجاج کو پانی نکال نکال کر زمزم کا وہ پلا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اس میں سے پانی نوش فرمایا، اور آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگا کر چہرے پہ بھی لگایا، سر پہ بھی زمزم کا پانی برکت کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا، اور آپ نے پیا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے نوش فرمایا، پیالے میں پیش کیا، حالانکہ اس میں زمزم کے کنویں میں لوگ ہر طرف سے ہاتھ ڈال رہے تھے، پانی تھوڑا سا گدلا سا بھی ہوا، لیکن ان کا حضور سٹ تو واسطے ہے کرو منگانے اچھا جا پانی، شربت منگانے، کھجور کا شربت۔ حضرت عباس نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں اسی میں سے دو، اور پھر وہیں سے لے کر حضور نے اس برتن کو ڈول تھا جس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا، تھوڑا سا بچ گیا، آپ نے اس میں کلی فرمائی، فرمایا اسے واپس چشمے میں ڈال دو۔ صبح قیامت تک کے لیے زمزم پینے والوں اس نسبت سے بھی پیا کرو کہ اسے مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نسبت ہے۔ حضور کا لعاب دہن کی برکتیں بھی اس کنویں میں شامل ہیں، جہاں اسماعیل کے قدموں کی برکتیں ہیں وہاں مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکتیں بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ جنت کا پانی ہے، یہ غذا کا کام دیتا ہے، بیماریوں سے اس میں شفا ہے، اور یہ ایسا ایک رب کا یہ کرم نوازی ہے کہ ہزاروں سالوں سے یہ کنواں چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، اور اربوں کھربوں لاکھوں انسان خود بھی پیتے ہیں اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ساری دنیا میں جاتے ہیں، نہ یہ کبھی ختم ہوتا ہے نہ اس میں کمی آتی ہے، یہ برکتیں اس کی جاری و ساری۔ کیا یہ کرم نوازی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے صفا اور مروہ کی صحیح فرمائی طواف زیارت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضور سواری پر تھے، جم غفیر تھا، ہزاروں لوگ تھے، اب 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے اس موقع پر، کم و بیش، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس موقع پہ حج کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے دیکھا حضور کی سواری جب گزر رہی تھی صفا مروہ پر یا طواف کرتے ہوئے، لوگ اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ پکڑ کے بلا کے کہتے ہو دیکھو سرکار ہے، ادھر آؤ تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کروائیں، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو۔ ابن عباس کہتے ہیں لوگ بلا بلا، اے دیکھو کتنا سونا چہرہ، اے ہے مصطفیٰ کا چہرہ، یہ جو خوبصورت چہرے والا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، آؤ زیارت کرو۔ لوگ ایک دوسرے کو، عجیب منظر تھا، محبت کا ایک عجب منظر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا مروہ کی صحیح فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حارث کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں لوگ حضور کو دیکھتے تھے، کہتے خدا دی قسم اتنا نورانی چہرہ تکیہ ہی کر لیجیے۔ ہر بندہ اپنی محبتوں کا اظہار اس موقع پہ کر رہا تھا۔ حضور وہاں سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہی صفا مروہ کی صحیح فرمائی، اور پھر حضور کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے مینا کے اندر، پھر رات وہیں پر بسر کی، لوگ حاضر ہوتے رہے، سوالات پوچھتے رہے، مختلف اطراف سے لوگ آئے، مختلف سوال لوگ پوچھتے رہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ 13 تاریخ تک مینا میں حضور ٹھہرے، اور 13 تک کی راتیں حضور کی مینا میں بسر۔ محدثین کہتے ہیں اس دوران رات کو سرکار تشریف لاتے رہے، امہات المومنین کے ساتھ طواف زیارت کے لیے رات کو آپ تشریف لاتے، اپنی گھر والوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ حضور طواف فرماتے، پھر آپ واپس مینا میں تشریف لے جاتے۔ 13 تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے، اور پھر ظہر سے پہلے 13 کو حضور روانہ ہوئے وہاں سے، اور پھر وادی بطحا میں حضور پہنچے۔
وہی وادی بطحا جہاں آپ کا کیمپ تھا مکہ مکرمہ میں، یہ جنت المعلیٰ کے بیک سائیڈ والا جو علاقہ تھا وادی بطحا کا، یہاں حضور کا کیمپ رہا اور اسی میں آپ کا قیام رہا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر تشریف لائے وادی بطحا میں، ظہر بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی آپ نے وہیں ادا فرمائی۔ یہ 4 نمازیں سرکار نے وادی بطحا میں 13 کی شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ادا فرمائی۔ اور یہیں پر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اے سارے نے حج بھی کیتا عمرہ بھی کیتا، میں تو عمرہ کیتا ہی نہیں، میں تو صرف حج ہی کیتا۔ تو آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ تم تنعیم سے جا کر احرام باندھو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لے جا کر عمرہ کمپلیٹ کرو، کیونکہ جب آپ تشریف لائیں تھے تو ایام مخصوصہ شروع ہو گئے تھے تو ان کا عمرہ رہ گیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن گئے تنعیم، آج جہاں مسجد عائشہ موجود ہے اس مقام پر حضور کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ وہاں سے جا کر احرام باندھ کے آ جاؤ، اور صبح قیامت تک کے لیے جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ دین بن گیا۔ حضور نے وہاں بھیجا، آج جب بھی دوسرا تیسرا لوگ عمرہ کرتے ہیں مقام عائشہ جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں، حرم شریف سے کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کیوں؟ حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پر ام المومنین کو بھیجا۔ آپ گئیں، آپ نے پھر عمرہ کمپلیٹ کیا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ساتھ تھے۔ عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس جب پہنچی عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جیسے ہی حضرت عائشہ پہنچی تو سرکار نے سب کو حکم دیا کہ اب الوداعی طواف کرنا ہے اور صبح ہم نے روانگی کرنی ہے۔ آؤ اسی وقت رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، لوگ سارے وادی بطحا میں موجود تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا طواف، جیسے ہی ام المومنین تشریف لائے پھر سب لوگ تشریف لے کر گئے طواف الوداعی طواف کے لیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو اس کا آخری عمل مکہ سے جدا ہوتے ہوئے طواف ہونا چاہیے، جسے ہم طواف الوداع کہتے ہیں، الوداعی طواف جسے کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سحری کا وقت تھا، تو سب کو آپ نے حکم دیا، نماز فجر سے پہلے آپ نے الوداعی طواف مکمل کیا، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مقام ملتزم پر تشریف لائے۔ یہ جو حجر اسود اور کعبہ کا دور ہے، اس کا جو درمیانی علاقہ ہے ملتزم، حضور نے اپنا سینہ اس مقام کے ساتھ لگا کر دعائیں کی، اپنا چہرہ اس کے ساتھ ٹچ کر کے دعائیں کی۔ یہ قبولیت والا مقام ہے، اس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سینہ اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا، آپ کا رخ مبارک چہرہ انور اس کے ساتھ مست تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور دعائیں فرما رہے۔ کبھی موقع ملے اس مقام پر جا کر اس کو چومنے کا، اس کے ساتھ مس کرنے کا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مدینے والے نے یہاں پر یہ عمل آپ نے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی، پھر آپ نے کعبہ شریف میں فجر ادا کی، اور فجر ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے زمزم طلب فرمایا ساتھ لے جانے کے لیے تبرک کے طور پہ۔ اے حاجی آج لے کے آندن، یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور جب بھی تشریف لاتے لے جاتے، آپ زمزم ساتھ لے کے تبرکن لے کے جاتے، بیماروں پہ چھڑکتے تھے۔ وہ بندہ بیمار ہو جاتا حضور عطا فرماتے، اس کو چھڑکو، اس کے سینے پہ لگاؤ، سر پہ لگاؤ، بطور تبرک آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وہاں پر فجر ادا کی، زمزم طلب فرمایا، پھر آپ کی واپسی وادی بطحا کی طرف ہوئی، اور باب العمرہ ہمیشہ داخلہ سرکار کا باب السلام سے رہا، اور جب آپ نکلے آخری حج کے موقع پر الوداعی طواف کرنے کے بعد، فجر ادا کرنے کے بعد، تو وہ باب العمرہ سے واپسی تھی۔ وہ آج بھی باب العمرہ موجود ہے۔ یہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے کر گئے۔ حضرات مکہ شریف میں 10 دن قیام رہا، 4 ذوالحجہ کو تشریف لائے اور 14 کو آپ کی روانگی ہوئی۔ 4 ذوالحجہ کو اتوار کے دن آپ کی آمد ہوئی، اور 14 ذوالحجہ بدھ کے دن حضور کریم علیہ السلام کی واپسی ہوئی۔ 7 دن اس سفر میں لگے تھے۔ 7 منزلیں ہم نے راستے میں پچھلی دفعہ بیان کی تھیں پہلے، کہ یہاں حضور کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ اور اسی سفر کے اندر واپسی پر بڑی مشہور جو روایت ہے سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی، وہ واپسی پر ایک جگہ ہے غدیر خم۔ غدیر خم ایک مقام آتا ہے، جو پرانا روٹ ہے نا، طریق الہجرہ جسے کہتے ہیں، یا پرانا جو راستہ ہے، تو یہ موٹر وے والا نیا راستہ ہے جس پر ابوا شریف بھی آتا ہے اور بدر بھی آتا ہے، وہ جو پرانا روٹ ہے
اس پر ایک جگہ تھی، ایک تالاب تھا، اور اس تالاب اور اس علاقے کا نام جو تھا وہ غدیر خم تھا۔ وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کو تھوڑی سی بات آئی تو حضور نے پھر ان کو کھڑا کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خطبہ ارشاد کیا، آپ نے اس طرح علی کا ہاتھ پکڑا اور شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح بلند کر کے اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اسی حج کے اس سفر کے واپسی پر یہ غدیر خم کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس مدینہ منورہ کے اندر آپ تشریف لائے اور رات آپ نے یہ ابیار علی پر بسر کی۔ ذوالحلیفہ والا جو مقام ہے، جو مدینے والوں کی میقات ہے، یہ آپ کا مبارک طریقہ رہا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ دن کے اجالے میں ہمیشہ شہر نبی میں داخل ہوتے تھے، رات کو داخل نہیں ہوتے تھے۔ حضور کسی بھی سفر سے آئے، رات کا وقت ہوا، مدینے سے باہر آپ کا قیام اسی مقام پہ ہوتا تھا جسے ابیار علی کہتے ہیں۔ اور پھر جب دن صبح سورج چڑھتا تھا، روشنی ہوتی تھی، پھر آپ داخل ہوتے تھے۔ اسی موقع پر جب حضور داخل ہوئے صبح کے وقت، رات وہاں بسر کی، اور نبی پاک علیہ السلام جب داخل ہوئے تو احد پہاڑ پہ نظر پڑی حضور کی۔ یہ مدینہ منورہ کا بڑا تاریخی مشہور پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے۔ اس پہ نظر پڑی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور نے اس پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر کے قریب پہنچے نا، جب شہر کی دیواریں، مکانات جب یہ نظر آنے شروع ہوئے مدینہ منورہ کے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مدینہ شریف کے در و دیوار کو دیکھا نا تو حضور نے اپنی سواری کو تیز فرما دیا۔ پہلے سواری آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہی دیواروں پہ نظریں پڑیں نبی پاک علیہ السلام نے سواری کو تیز فرما دیا۔ حضور جب بھی شہر میں آتے، سواری شہر کو دیکھتے ہی سواری کو تیز فرما دے۔ آپ کی محبت تھی اس مبارک شہر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں، ایک چیز میں ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے جیسے ہی حج کمپلیٹ کیا نا 13 کو، تو فوراً الوداعی طواف اور وہاں سے روانگی ہے۔ محدثین نے مکہ مکرمہ میں قیام کے حوالے سے بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے، اس کے آداب بیان کیے ہیں، شرائط بیان کی ہیں، اور بالخصوص امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے۔ میں پھر کسی موقع پر وہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن بندہ رہے اور اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کسی بھی جگہ آپ ہوں، بندے کے دل میں گناہ اور برائی کا خیال آئے، اس وقت تک وہ برائی اور گناہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھی جاتی جب تک اس پہ عمل نہ کرے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں خیال بھی آ جائے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے لوگ، اور خود عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت آپ نے طائف میں جا کے رہائش اختیار کی، کیونکہ وہاں کا جرم بھی بہت بڑا ہے، وہاں نیکیوں کا اجر بھی بہت بڑا ہے، وہاں جرم کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے وہاں احتیاط کے ساتھ اگر کسی نے رہنا ہے، وہ کیا کیا چیزیں لکھی ہیں محدثین نے، کسی موقع پہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت ام سنان آئی آپ کی خدمت میں، لوگ مبارکباد دینے آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بخاری شریف میں آپ نے اونٹ ذبح کیا دعوت کی لوگوں کی، لوگ ملنے کے لیے آئے، حضور نے اونٹ ذبح کیا دعوت کی لوگوں کی، مبارکبادیاں۔ ام سنان آئی ملنے کے لیے، خاتون تھی، ان سے سرکار نے پوچھا، ام سنان تم حج پہ نہیں گئی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سواری نہیں تھی اور میرے خاوند ایک ہی سواری تھی تو وہ چلے گئے، ہمارے پاس اور سواری نہیں تھی، اور بھی مختلف کچھ مصروفیات تھیں، میں نہیں جا سکی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جڑے رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے نا، وہ اس روایت کی بنیاد ہے۔ یہ ام سنان کو یہ بات، اللہ ہو، کتنی کرم نوازیاں ہوئیں کہ حضور کریم علیہ السلام سے سوالات لوگوں نے پوچھے اور قیامت کی صبح تک امت کے لیے وہ مہربانیاں عطا کریں۔
تو کرم نوازی امت پہ ہوگی. تو انہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر، یعنی اس کا اجر و ثواب یہ. باقی حج جس پہ فرض ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، فوراً اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر تھا حضرات، جس کا آخری حصہ یہ تقریباً 9 ہمارے جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں یہ گفتگو چلی. آج اللہ کی توفیق سے ہم نے اختصار کے ساتھ اس کو مکمل کیا، چونکہ اگر اور زیادہ تفصیلات ہوتی تو پھر تو یہ کافی طویل یہ سلسلہ چلتا. لیکن میں نے جو مین چیزیں تھیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. دعا فرمائیں اللہ حضور کریم علیہ السلام کے اس مبارک سفر حج کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی اہل ایمان اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے اللہ سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بار بار ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری اور حرمین کی فضاؤں میں سانس لینا بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہمارے جو